سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوگر ہوئے تھے، وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوگر ہوئے تھے۔ کہو سبحان اللہ۔ سرور کہتے ہیں سردار کو، کسے کہتے ہیں؟ سردار کو۔ اور کشور کہتے ہیں سلطنت کو، کسے کہتے ہیں؟ سلطنت کو۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں وہ سرور کشور رسالت، میرے حضور تمام انبیاء کے سردار، او سبحان اللہ، وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نرالے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے، بہار ہے شادیاں مبارک، چمن کو آبادیاں مبارک، ملک فلک اپنی اپنی لے میں یہ گھر قنادل کا بولتے تھے، وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، وہاں فلک پر یہاں زمین میں رچی تھی شادی، مچی تھی دھومیں، ادھر سے انوار ہنستے آتے، ادھر سے نفحات اٹھ رہے تھے، ادھر سے انوار ہنستے آتے، ادھر سے نفحات اٹھ رہے تھے۔ یہ چھوٹ پڑتی تھی ان کے رخ کی، یہ چھوٹ پڑتی تھی، عکس اسے انگریزی میں کہیں گے شیڈو، رخ کہتے ہیں چہرے مبارک، حضور کے چہرے کی بات ہو رہی ہے۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں یہ چھوٹ پڑتی تھی ان کے رخ کی، کہ عرش تک چاندنی تھی چھٹکی، ارے وہ رات کیا جگمگا رہی تھی، وہ رات کیا جگمگا رہی تھی، جگہ جگہ نصب آئینے تھے، وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئی دلہن کی خبر میں کعبہ نکھر کے سورا، سور کے نکھرا، حجر کے صدقے کمر کے دل میں رنگ لاکھوں بناؤ کے تھے، نظر میں دولہا کے پیارے جلوے، حیا سے محراب سر جھکائے، سیاہ پردے کے منہ پر آنچل جل دیے، ذات بہت سے تھے، سیاہ پردے کے منہ پر آنچل جل دیے، ذات بہت سے تھے۔ یہاں کہا جا رہا ہے نئی دلہن کی بھون میں کعبہ، کعبہ سور رہا ہے، کہو ذرا سبحان اللہ۔ آنچل آپ سمجھتے ہیں آنچل، اب یہ محراب ہے، محراب کعبہ شریف کا دروازہ، یہاں سے غلاف آئے ہوئے ہیں، ہے نا؟ تو اعلیٰ حضرت تشبیہ کیسی دے رہے ہیں، سماعت کریں۔ نظر میں دولہا کے پیارے جلوے، حیا سے محراب سر جھکائے، سیاہ پردے کے منہ پر آنچل جل دیے، ذات بہت سے تھے، خوشی کے بادل امڑ کے آئے، دلوں کے طاؤس رنگ لائے، وہ نغمہ نعت کا سما تھا، وہ نغمہ نعت کا
سما تھا حرم کو خود وجد آ رہے تھے وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوگر ہوئے تھے وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوگر میزاب زر کعبہ شریف کے اوپر ایک سونے کا پرنالہ ہے. جو حج عمرہ کے لیے گئے انہوں نے دیکھا ہوگا سونے کا پرنالہ ہے. جب کعبہ شریف پر بارش آتی ہے تو وہاں سے پانی بہتا ہے, دیکھا ہوگا نا آپ نے. تو اب شعر سماعت کریں. یہ جھوما میزاب زر کا جھومر آ رہا کان پر ڈھلک کر پہاڑ برسی تو موتی جھڑ کر حتیم کی گود میں بھرے تھے وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوگر ہوئے تھے. دلہن کی خوشبو سے مست کپڑے نسیم گستاخ آنچلوں سے غلاف مشکی جو اڑ رہا تھا غزال نافے بسا رہے تھے. پہاڑیوں کا وہ حسن تزئین وہ اونچی چوٹی وہ ناز و تم کی صبا سے سبزہ میں لہر آتی دوپٹے دھاری چونے ہوئے تھے. نہا کے نہروں نے وہ چمکتا لباس آب روا کا پہنا کہ موج چھڑیاں کی دھار لچکا ہوا بتابا کی تھلٹی کے تھے. پرانا پرداغ مل گجا تھا اٹھا دیا فرش چاندنی کا. ہجوم تارے نگاہ سے کوسوں قدم قدم فرش بادلے تھے. غبار بڑھ کر نثار جائے کہاں اب اس راہ گزر کو پائے. ہمارے دل حوریوں کی آنکھیں فرشتوں کے پر چاہا بچھے تھے وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوگر ہوئے تھے وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوگر ہوئے تھے. قدسی کہتے ہیں فرشتوں کو. کسے کہتے ہیں؟ فرشتوں کو. اور جھرمٹ تو آپ سمجھتے ہیں, جھرمٹ دائرہ ہے نا. ذرا کہے سبحان اللہ. اب شعر سماعت کریں اور وہ لمحہ تصور کریں. امام کیا کہتے ہیں؟ خدا ہی دے صبر جان پرغم دکھاؤں کیوں کہ تجھے وہ عالم جب ان کو جھرمٹ ملے کہ قدسی جینا کا دھولا بنا رہے تھے. جب ان کو جھرمٹ ملے کہ قدسی جینا کا دھولا بنا رہے تھے. کہو سبحان اللہ. سبحان اللہ. مثال کے طور پر پیران شریف کی زیارت ہوتی ہے نا 12ویں شریف میں, اور ہم زیارت کے لیے جاتے ہیں اور یہ لمبی بھیڑ ہوتی ہے. ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے وہ اچک اچک کے مچل مچل کے کسی طرح زیارت ہو جائے, ہے نا, کسی طرح زیارت ہو جائے. آپ سمجھیے, یہ مثال ذہن میں رکھیے اور یہ شعر سماعت کریں. اتار کر ان کے رخ کا صدقہ یہ نور کا بٹ رہا تھا باڑا کہ چاند سورج مچل مچل کر چبی کی خیرات مانگتے تھے کہ چاند سورج مچل مچل کر چبی کی خیرات مانگتے. اتار کر ان کے
رخ کا صدقہ یہ نور کا بٹ رہا تھا باڑا کہ چاند سورج مچل مچل کر شبی کی خیرات مانگتے وہی تو اب تک چھلک رہا ہے وہی تو جو بل تپک رہا ہے نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹورے تاروں نے بھر لیے بچا جو طلبوں کا ان کے دھوبیں بنا وہ جنت کا رنگ و روغن جنہوں نے دولا کی پائی اترے وہ پھول گلزار نور کے تھے جنہوں نے دولا کی پائی اترے وہ پھول گلزار نور کے خبر یہ تغویل مغر کی تھی کہ رت سہانی گھڑی پھریں گے وہاں کی پوشاک زیب تن کی یہاں کا جوڑا بڑا چکے تھے کہو سبحان اللہ ارے بابا سے بلند کہو سبحان اللہ معراج کے دولہا سجیں حضور کے سر مبارک پر صحرا سجائے کہو سبحان اللہ امام کہتے ہیں تجلی حق کا صحرا سر پر صلاۃ و تسلیم کی نچھاور دورو یا قدسی پر جمع کر کھڑے سلامی کے واسطے تھے دورو یا قدسی پر جمع کر کھڑے سلامی کے واسطے منظر سوچو منظر حضور کی آمد ہو رہی ہے فرشتے پر بچھائے ہوئے ہیں اور درود پاک کی نچھاور کر رہے ہیں اور ایسی دو لائن لگی ہوئی دو رویا قدسی شعر سماعت کرے تجلی حق کا صحرا سر پر صلاۃ و تسلیم کی نچھاور دو رویا قدسی پر جمع کر کھڑے سلامی جو ہم بھی واغوتے خاک گلشن لپٹ کے قدموں سے لیتے اترن مگر کرے کیا نصیب میں تو یہ نامرادی کے دل لکھے تھے مگر کرے کیا نصیب میں تو یہ نامرادی کے دل لکھے تھے یہاں پہ ایک جملہ ہے شلک یعنی کہ آج کے جدید طور میں اس کو کہیے ایک سائرن بچتا ہے نا سائرن جیسا پرانے دور میں ہوا کرتا تھا کہ بادشاہ کی آمد ہو رہی ہے یا کوئی بڑا آ رہا ہے تو ایک نکارہ بچتا تھا دھاڑ 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 ہے نا تو ایک سائرن سمجھیے سائرن اب شعر سماعت کریں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابھی براق تک تشریف نہیں لے آئے ٹھیک ہے ابھی براق تک تشریف نہیں لائے ابھی شعر آگے سماعت کریں ابھی نہ آئے تھے پشت زی تک کہ سر ہوئی مغفرت کی شلک صدا شفاعت نے دی مبارک گناہ مستا نہ جھومتے تھے صدا شفاعت نے دی مبارک گناہ مستا نہ جھومتے تھے عجب نہ تھا رخش کا چمکنا غزال دم خرد سا بھڑکنا شعائبوں کے اڑا رہی تھی تڑپتے آنکھوں پہ سائقے تھے ہجوم امید ہے گھٹاؤ مراد دے کے انہیں ہٹاؤ ادب کی باغیں لیے بڑھاؤ ملائکہ میں یہ غلغلے تھے اٹھی جو گردے رہے منور
وہ نور برسا کے راستے بھر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضور شب معراج میں جب تشریف لے گئے اور جو گردے رہے منور اڑی، جیسا براق گئی اور نیچے سے جو خاک پاک اڑی، کہو نا سبحان اللہ۔ اب آگے شعر سماعت کرے، اٹھی جو گردے رہے منور وہ نور برسا کے راستے بھر، گھرے تھے بادل بھرے تھے جل تھل، امنڈ کے جنگل ابل رہے تھے، گھرے تھے بادل بھرے تھے جل تھل، امنڈ کے جنگل ابل رہے تھے۔ سبحان اللہ۔ کہو سبحان اللہ۔ آپ حضرات دیکھتے ہوں گے کہ چاند پر ایک داغ ہے نا، ایک داغ ہے، آپ غور سے دیکھیں گے نظر آئے گا۔ اب شعر سماعت کریں۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اے چاند وہاں پر جاتا اور یہ داغ مٹا لے آتا۔ اب شعر سماعت کریں۔ ستم کیا کیسی مت کٹی تھی، قمر وہ خواب ان کے رہ گزر کی، اٹھا نہ لایا کہ ملتے ملتے کہ داغ سب دیکھتا مٹے تھے، اٹھا نہ لایا کہ ملتے ملتے یہ داغ سب دیکھتا مٹے تھے، براق کے سن کے صدقے وہ گل کھلائے کہ سارے راستے مہکتے گل بل لہکتے گلشن ہرے بھرے لہلا رہے تھے۔ نماز اقصا میں تھا یہی سے آیا ہمانی اول آخر کے دست بستا گئے، پیچھے حاضر جو سلطنت آگے کر گئے تھے، کہ دست بستا ہے پیچھے حاضر جو سلطنت آگے کر گئے۔ ان کی آمد کا دبدبا تھا، نکھار ہر شہر کا ہو رہا تھا، نجوم و افلاک جام و مینا اجالتے تھے کنگالتے تھے، نجوم و افلاک جام و مینا اجالتے تھے کنگالتے تھے، نقاب الٹے مہر انور جلال رخسار گرمیوں پر، فلک کو ہیبت سے تپ چڑھی تھی، تپکتے انجم کے آبلے تھے، یہ جوشش نور کا سر تھا کہ آب گوہر کمر کمر تھا، صفائے راہ سے پھسل پھسل کر ستارے قدموں پہ لوٹتے تھے، بڑا یا لگرا کے بغیر بغدت کہ دھل گیا نام رنگ کسرت، فلک کے ٹیلوں کی کیا حقیقت، یہ عرش و کرسی تو بلبلے تھے، وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوگر ہوئے، وہ ذل رحمت وہ رخ کے جلوے، کہ تار چھپتے نہ کھلنے پاتے، سنہری ضرب اودھی اطلس یہ تھا نسب دھوپ چھاؤں کے تھے، چلا وہ سر پہ جمع خرامہ نہ رک سکا سدرا سے بھی داما، پلک جھپکتی رہی وہ کب کے سب اینوں آسے گزر چکے تھے، وہ چھلک سی ایک قدسیوں پر آئی، ہوا بھی دامن کی پھر نہ پائی۔ مثال کے طور پہ
کوئی چیز بہت اسپیڈ سے سامنے سے گزر جائے تو ایک جھپکی لگتی ہے نا، تو اب شعر سماعت کریں. آلت کہتے ہیں شلکسیت قدسیوں پر آئی، ہوا بھی دامن کی پھر نہ پائی، سواری دولا کی دور پہنچی، بارات میں ہوش ہی گئے تھے، تھکے تھے روگ امی کے بازو، چھوٹا وہ دامن کہاں وہ پہلو، رکاب چھوٹی امید ٹوٹی، نگاہ حسرت کے ولولے تھے، رکاب چھوٹی امید ٹوٹی، نگاہ حسرت کے ولولے تھے، روش کی گرمی کو جس نے سوچا، دماغ سے ایک بھبو کا پھوٹا، خیرد کے جنگل میں پھول چمکا، دہر دہر پیڑ جل رہے تھے، جھیلوں میں جو مرغ عقل اڑے تھے، عجب برے حالوں گرتے پڑتے، وہ سدراہی پر رہے تھے، تھک کر چڑھا تھا دم تھے بھرا گئے تھے، قوی تھے مرغان بہم کے پر، اڑے تو اڑنے کو اور دم بھر اٹھائی سینے کی ایسی ٹھوکر کہ خون اندیشہ تھوکتے تھے، سنا یہ اتنے میں عرش حق نے، کھلے مبارک ہو تاج والے، وہی قدم خیر سے پھرائے جو پہلے تاج شرف تیرے تھے. کہو سبحان اللہ. یہ سن کے بے خود پکار اٹھا، نثار جاؤں کہاں ہے آقا، پھر ان کے طلبوں کا پاؤں بوسا، یہ پھر ان کے طلبوں کا پاؤں بوسا، یہ میری آنکھوں کے دل پھرے تھے کہ ان کے طلبوں، پھر ان کے طلبوں کا پاؤں بوسا، یہ میری آنکھوں کے دل پھرے، جھکاتا مجرے کو عرش اعلیٰ، گرے تھے سجدے میں بزم بالا، یہ آنکھیں قدموں سے مل رہا تھا، وہ گرد قربان ہو رہے تھے، وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہو، سیاہ کچھ عرش پر یہ آئی کہ ساری قندی لے جل ملائی، حضور خورشید کیا چمکتے، چراغ منہ اپنا دیکھتے تھے، حضور خورشید کیا چمکتے، چراغ منہ اپنا دیکھتے تھے، یہی سما تھا کہ پے کے رحمت خبر یہ لایا کہ چلیے حضرت تمہاری خاطر کشادہ ہے جو کلیم پر بند راستے تھے، بڑے محمد قریب احمد قریب آ سرور ممجد، نثار جاؤ یہ کیا ندا تھی، نثار جاؤ نثار جاؤ یہ کیا ندا تھی، نثار جاؤ یہ کیا ندا تھی، یہ کیا سما تھا، یہ کیا مزے تھے، تبارک اللہ
شان تیری تجھے کو زیبا ہے بے نیازی کہیں تو وہ جوش لن ترانی کہیں تقاضے وصال کے تھے خیرت سے کہے تو کہ سر جھکا لے گما سے گزرنے والے پڑے ہیں یا خود جہت کو لالے کسے بتائے کدھر گئے تھے کہو سبحان اللہ سبحان اللہ حضور کی رفتار کا کیا عالم اللہ کہو سبحان اللہ سبحان جہت اللہ کہتے ہیں نارتھ ایسٹ ساؤتھ ویسٹ اس کو کہتے ہیں جہت خرد کہتے ہیں عقل کو اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے گما سے گزرنے والے پڑے ہیں یہاں خود جہت کو لالے کسے بتائے کدھر گئے تھے پڑے ہیں یہاں خود جہت کو لالے کسے بتائے کدھر گئے سوراخ متا کہاں تھا نشان کیف و الا کہاں تھا نہ کوئی راہی نہ کوئی ساتھی نہ سنگ منزل نہ مرحلے تھے ادھر سے پیغام تقاضے آنا ادھر سے ادھر تھا مشکل قدم بڑھانا جلال و حیبت کا سامنا تھا جمال و رحمت ابھارتے تھے بڑے تو لیکن جھجکتے ڈرتے حیا سے جھکتے ادب سے رکتے جو انہی کی روش پہ رکھتے تو لاکھوں منزل کے فاصلے تھے پر ان کا بڑھنا تو نام کو تھا حقیقتاً فعل تھا ادھر کا تنزلوں میں ترقی افزا دنا تدلا کے سلسلے تھے ہوا ناخر کے ایک بجرا تموجے بحرہوں میں ابھرا دنا کی گودی میں ان کو لے کر فنا کے لنگر اٹھا دیے تھے کسے ملے گھاٹ کا کنارہ کدھر سے گزرا کہاں اتارا دھرا جو مثل نظر ترارا وہ اپنی آنکھوں سے خود چھپے تھے اٹھے جو قصر دنا کے پردے کوئی خبر دے تو کیا خبر دے وہاں تو جاگی نہیں دوئی کی نہ کہہ کہ وہ بھی نہ تھے ارے تھے وہ باغ کچھ ایسا رنگ لایا کہ ہنچاؤ گل کا فرق اٹھایا گیرا میں کلیوں کی باغ گیرا میں کلیوں کی باغ پھولے گلوں کے تک میں لگے ہوئے تھے موہی تو مرکز میں فرق مشکل رہے نہ فاصل خطوط واصل کمان حیرت میں سر جھکائے عجیب چکر میں دائرے تھے وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے جب اٹھنے لاکھوں پردے ہر ایک پردے میں لاکھوں جلوے عجب گھڑی تھی کہ وصل و فرقت جنم کے بچھڑے گلے ملے تھے زبان سو کی دکھا کے مجھے تڑپ
تڑپ رہی تھی کہ پانی پائے بھور کو یہ ذوف تشنگی تھا کہ ہلکے آنکھوں میں پڑ گئے تھے وہی ہے اوبر وہی ہے آخر وہی ہے باطن وہی ہے ظاہر اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئے تھے وہ کمانے امکا کے جھوٹے نکتوں تم اول آخر کے بھیڑ میں ہو محیط کی چال سے تو پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے تھے ادھر سے تھی نظر شاہ نمازیں ادھر سے انعام خسروی میں ادھر سے تھی نظر شاہ نمازیں ادھر سے انعام خسروی میں سلام و رحب کے ہار گندھ کر گلوئے پرنور میں پڑے تھے وہ سرور اشور رسالت جو عرش پر جلوگر ہوئے تھے زبان کو انتظار گفتن تو گوش کو حسرت شنیدن یہاں جو کہنا تا کہہ لیا تھا جو بات سننی تھی سن چکے تھے وہ برج بدگاہ کا مانا پارا بہشت کی سیر کو سدھارا چمک پہ تھا خلد کا ستارہ کہ اس قمر کے قدم گئے تھے سرور مقدم کی روشنی تھی کتابشوں سے مہ عرب کی جینا کے گلشن کے جھاڑ فرشی جو پھول تھے سب کنول بنے تھے وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوگر ہوئے طرب کی نازش کے حال چکیے ادب وہ بندش کے ہل نہ سکیے یہ جوش زیدین تھا کہ پودے کشاکش ارجا کے تلے تھے خدا کی قدرت کے چاند حق کے کروڑوں منزل میں جلوہ کر کے ابھی نہ تاروں کی چھاؤں بدلی کہ نور کے تڑ کے آلیے تھے نبی رحمت شفیع امت رضا پہ للہ ہو عنایت اسے بھی ان خلعتوں سے حصہ جو خاص رحمت کے وابٹے تھے ثنائے سرکار ہے وظیفہ قبول سرکار ہے تمنا نہ شاعری کی ہوس نہ پرواہ روی تھی کیا کیسے قافیے تھے وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوگر ہوئے تھے نئے نرالے طرب کے ساما قرب کے مہمان کے لیے تھے سبحان اللہ بھائیے جشن معراج مصطفیٰ